الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك من تشاء تؤتي العز قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيديك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، تقدیس، تکبیر، تحمید اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو پوری کائنات کا علی کل شیء قدیر ہے۔ وہی خالق ارض و سما ہے، مالک ارض و سما ہے، رازق انس و جن ہے، اور ہر ایک کی حاجت کو رفع اور دفع کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد اس کے انگنت اور بے شمار انبیاء اکرام پر بھی لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، خصوصاً اس کے آخری پیغمبر تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اسلام کی تعلیمات سے آگاہ فرمایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو ہمارے لیے قابل عمل ہیں، لہٰذا ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ جس طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں اپنی زندگی گزاری، آپ کے صحابہ نے آپ کی طرح زندگی گزاری، تابعین نے صحابہ کی طرح نبی کی طرح زندگی گزاری، تو ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم بھی اسی طریقے سے اپنی زندگی گزاریں جس طریقے سے اللہ رب العالمین ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ حضرات گرامی، موجودہ دور اور جس دور کے اندر ابھی انتخابات اپنے ملک کے ایک صوبے، خاص طور سے اپنے پردیش کے اندر ہوئے ہیں، اس کا تخمینہ کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم نے ایک صحیح انسان کو سپورٹ کیا، کیا غلط انسان کو سپورٹ کیا، کہ آیا بعض لوگ ایسے ہیں
جن کے ذریعے سے ہمیں اور سماج میں عزت مل سکتی ہے کیا نہیں مل سکتی ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کا حکومت پر قابض ہونا، جن کا اختیار میں سلطنت کا جانا، کیا ہمارے لیے یہ مضر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی، زیادہ لمبی تنبیہ تو نہیں کریں گے، البتہ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عزت اور ذلت جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے شمار کرایا ہے وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین عزت والا ہے، بادشاہت والا ہے، ذوالجلال ہے، پوری کائنات پر تنے تنہا حکومت رکھتا ہے، اور اس کے مثل کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کے برابر اور کوئی بھی حاکم اللہ رب العالمین کی حکومت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری ذمہ داریاں اس کو قرآن اور حدیث سے سمجھیں، اور اس کو قرآن اور حدیث پر ہم عمل پیرو ہوں کہ آیا ہم نے جو ہے صحیح طریقے سے انتخاب کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کل قیامت کے دن جو ہے ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے غلط ڈیسیزن لیا، غلط فیصلہ لیا اور غلط لوگوں کے ساتھ ہم چلے گئے تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور پوری امت کے سامنے ہمیں اس کی جواب دہی بھی کرنی پڑے گی کہ آیا ہم نے جو ہے ایک غلط انسان کے ساتھ میں گئے جس کے ذریعے سے جو ہے ہمارے قوم کی ذلت ہوئی، ہمارے سماج کی ذلت ہوئی، ہمارے علاقوں کو ذلیل کیا گیا، ہمارے مسلم معاشرے کے خواتین کو ذلیل کیا گیا۔ آئیے میرے بھائیوں، پہلے قرآن مجید کی آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر کس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26، فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ رب العالمین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہوا کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو ہم بھی کہہ سکتے تھے، یہ بات تو ہم بھی آپ کے سامنے پیش کر سکتے تھے، لیکن اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ماننے والوں سے کہیے قل اللہم مالک الملک۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے درمیان یہ فرمائیے، کیا فرمائیے؟ قل اللہم مالک الملک، اے پروردگار تو ہی پوری کائنات کا حاکم ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے، پوری کائنات پر تیری ہی حکومت چلتی ہے اور پوری کائنات کا مالک حقیقی تو ہی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے چھوٹی سی آیت کریمہ کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اس میں جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا ہے یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ ہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ جسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے بادشاہت عطا فرما دیتا ہے، حکومت عطا فرما دیتا ہے، ملکیت عطا فرما دیتا ہے، لوگوں کا اختیار اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، لوگوں کا لیڈر اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اسے بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے؟ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہے اللہ رب العالمین یہ حکومت اور یہ سلطنت چھین بھی لیتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی تصور کیجئے اور آیت کریمہ پر غور فرمائیے، اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے لوگوں کا رہبر، لوگوں کا قائد بنانے کی ذمہ داری جہاں پر اشارہ فرمایا ہے، تو دیکھیے اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر اگر یہ اعتماد ہوگا تو یقیناً یہ آیت کریمہ پر ہماری بالکل سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین بادشاہت عطا فرماتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے وہ اسے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ گویا کہ معلوم یہ ہوا، آج میرے بھائی تصور کیجئے، اور جس
سیاسی دلدل کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم اس کو ذرا شمار کریں تو یہ بات معلوم ہوگی کہ ہمارا اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے ذریعے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کے ذریعے عزت مل جائے گی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے خاندان والے ہمارے سپورٹر ہو جائیں گے تو ہمیں عزت مل جائے گی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس خاندان کے افراد جو ہیں ہمارے ساتھ میں آ جائیں گے تو لہٰذا اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں جو ہے سرخروئی عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا ہے تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، ہاں اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا اللہ رب العالمین حکمرانی عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا اللہ رب العالمین جو ہے سلطان بنا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس سے اخذ بھی کر لیتا ہے، چھین بھی لیتا ہے۔ مزید اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین کے الوارا کہ سنو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، دنیا کے لوگوں سنو، جسے اللہ رب العالمین عزت دینا چاہتا ہے وہ اسے عزت عطا فرماتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے اسے وہ عزت عطا فرماتا ہے، اور جسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ جسے چاہے اللہ رب العالمین عزت دے اور جسے چاہے اللہ رب العالمین ذلیل کر دے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محلے کا لیڈر جو ہے ہمارا سپورٹ کرے گا تو ہم جو ہے ہم زیادہ عزت والے ہو جائیں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چودھری صاحب جو ہیں ہماری بابائی کریں گے تو ہم جو ہے عزت والے ہو جائیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جسے عزت اللہ رب العالمین دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ بیدیک الخیر، دیکھو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ بھلائیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ میرے بھائیوں تصور کیجئے، آیت کریمہ پر غور فرمائیے تو ایک بات اور واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے خیر کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ ہم قرآن حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن پر غور فرمائے، اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا ہے بیدیک الخیر، لوگوں سنو خیر اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، لہٰذا ہمیں اللہ رب العالمین سے عزت مانگنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے ہمیں جو ہے عزت طلب کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے ہمیں خیر طلب کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے ہمیں بھلائی طلب کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے لوگوں کی نظر میں باعزت بن کر رہنا یہ بھی اللہ رب العالمین کے سامنے اس کا سوال ہمیں کرنا چاہیے، نہ کہ غیروں کے سامنے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، لوگوں سنو اللہ رب العالمین تو ہر چیز پر قدرت مند ہے، قادر ہے، ہر چیز کو جو ہے وہ اپنے اشارے پہ چلاتا ہے، تقویم کے ذریعے چلاتا ہے اور تقدیر کے ذریعے چلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اندازے کے ساتھ چلاتا ہے، کسے خیر دینا چاہیے یہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے، جسے بھلائی دینی چاہیے یہ اللہ رب العالمین چاہے اسے اللہ رب العالمین عطا فرما دے۔ چھوٹی سی آیت کریمہ ہے میرے بھائیوں، تصور کیجئے کہ عزت کا مالک اللہ رب العالمین ہے، نہ کہ کوئی اور شخص ہے۔ ذلت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہم جو ہیں جو اعمال کرتے ہیں اگر اللہ رب العالمین کے احکام کی تعمیل نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں ذلیل بھی کر سکتا ہے۔ آئیے میرے بھائی چھوٹی سی آیت کریمہ کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، ایک چھوٹی سی آیت کریمہ اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے فتح یاب ہو گئے تو ہم کامیاب ہو گئے، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ ذلیل نہیں ہوئے، آپ کو کامرانی نہیں ملی تو آپ ذلیل نہیں ہوئے، آپ کو اللہ رب العالمین نے حکومت نہیں دی تو آپ ذلیل نہیں ہوئے، اللہ رب العالمین نے آپ کو سلطنت نہیں دی تو ذلیل نہیں ہوئے، لوگوں نے آپ کا سپورٹ نہیں کرا یہ آپ ذلیل نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 140، فرمایا یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ ہاں میرے بھائیو تصور کیجئے، اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا ہے تمہیں عزت مل جاتی ہے تو کہتے ہو کہ ہماری محنت کا ثمرہ تھا،
تمہیں اللہ رب العالمین کامیاب کر دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے اتنا پیسہ خرچ کیا تھا. تمہیں عزت اللہ رب العالمین تمہیں دے دیتا ہے, تم کہتے ہو کہ ہم نے اور فلاں کام یہ کرائے تھے. نانا میرے بھائیو تصور کیجئے, اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا ہے یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ, اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں, اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو سنو اس سے پہلے لوگوں کو بھی تم تکلیف دے چکے تھے. میرے بھائیو تصور کیجئے, اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترنے والا شرح دیتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر مسلمان جو ہے کافروں پر غالب آ گئے. جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں نے کیا کرا, کافروں کے 70 لوگوں کو قتل کر دیا اور 70 لوگوں کو ہی قید بنا لیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے تمہیں کامیابی عطا فرما دی تھی, پہلے اللہ رب العالمین نے تمہیں عزت عطا فرمائی تھی, پہلے اللہ رب العالمین نے تمہیں حکمرانی عطا فرما دی تھی, پہلے اللہ رب العالمین نے تمہیں کافروں پر غلبہ عطا فرما دیا تھا. سنو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا ہے یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ, دیکھو اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں, تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو یہی تکلیف تو تم پہلے بھی لوگوں کو پہنچا چکے ہو. آج جنگ احد کے موقع پر کیا ہوا, 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا. جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں نے کیا کرا, 70 کافروں کو قتل کیا اور 70 کو قید کر لیا. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ دیکھو اگر یہ کامیابی آپ کو مل رہی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, اگر ناکام ہو رہے ہو کوئی ذلت کی بات نہیں ہے, آپ کو لوگوں نے سپورٹ نہیں کرا ہے کوئی ذلت کی بات نہیں ہے, لہٰذا آپ پہلے کامیاب ہو چکے تھے, لہٰذا اللہ رب العالمین ناکام کر دیا ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا ہے, کیا کہتا ہے, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, لوگوں سنو یہ دن ہیں جن کو ہم الٹتے پلٹتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان, لہٰذا آج تمہاری باری ہے کل ہماری باری آ جائے گی, آج تمہارا دن ہے کل ہمارا دن آ جائے گا. آج اللہ رب العالمین نے تمہیں نعمت سے نوازا ہے, لیکن تم یہ ہرگز مت سمجھنا کہ تمہارا خدا ہے اور ہمارا خدا نہیں ہے, تم یہ مت سمجھنا کہ تمہیں عزت مل رہی ہے ہمیں عزت نہیں مل رہی. نہیں میرے بھائیو, اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, لوگوں سنو یہ وہ دن ہیں جن دنوں کو اللہ رب العالمین پھیرتے رہتا ہے. تم نے حکومت کری ہے, تمہیں اللہ رب العالمین نے بادشاہت عطا فرمائی ہے, اللہ رب العالمین نے کئی 100 سال تک تم اسی ملک کے اندر حکومت کرتے رہے ہو, تو لہٰذا تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین وہ فرماتا ہے پہلے اللہ رب العالمین نے تمہیں حکومت عطا فرمائی تھی, اگر یہ کسی اور غیر کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے دامن کو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو, اللہ رب العالمین تمہیں آج نہیں تو کل کامیابی عطا فرمائے گا. کیا فرماتا ہے اللہ رب العالمین وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اور ہاں اللہ رب العالمین یہ کسی کو کامیاب کر کے کسی کو ناکام کر کے یہ سبب اللہ رب العالمین دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ اللہ رب العالمین جان لے جو لوگ ایمان والے ہیں. میرے بھائیو جو لوگ ایمان والے نہیں تھے, لوگوں کے خیر خواہ نہیں تھے, 13 تاریخ کے بعد پتہ لگ جائے گا کن کن کے دروازوں پہ یہ کھڑے ہو کر گالی گلوچ کرنے والے ہیں, کن کن کو یہ ذلیل کرنے والے ہیں, اور کن لوگوں سے یہ کہنے والے ہیں کہ تم نے میرا سپورٹ نہیں کرا, تم نے مجھے یہ میرے ساتھ نہیں کیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لوگوں سنو تمہیں کامیابی اللہ رب العالمین اس لیے دے رہا ہے کہ تمہارے ایمان کا جائزہ لے لیا جائے, تمہیں ناکام اللہ رب العالمین اس لیے کر رہا ہے کہ تمہارے ایمان کا جائزہ لے لیا جائے. تمہیں اللہ رب العالمین کامیابی اور ناکامی اس لیے دے رہا ہے کہ دیکھیں کہ واقعی تم ایمان والے ہو, کہ واقعی تم رفاع عامہ کے کام کو کرنے والے ہو, کہ لوگوں کا سپورٹ کرنے والے ہو, رفاع عامہ کے کاموں میں پیش رہنے والے ہو. اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا ہے, کیا کہتا ہے, سنیے میرے بھائیو, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ اللہ رب العالمین جان لے کہ تم لوگوں میں سے کون ایمان والا ہے. ہاں میرے بھائیو, ہم بڑی امیدیں کر رہے ہیں, بڑی ہی جستجویں کر رہے ہیں, بڑی ہی جو ہے کامیابی کے دم بھر رہے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لوگوں یہ بڑی کامیابی نہیں ہے, لوگوں یہ عزت کی بات نہیں ہے, لوگوں یہ کامرانی کی بات نہیں ہے, بلکہ کامرانی کی بات تو یہ ہے کہ تم ایسے فیصلے کے اندر پھنس کر تم اپنے ایمان کو ثابت کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو.
کون فاجر ہے، کون منافق ہے، سب یہ ظاہر ہونے والا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے، سماج کی خدمت کے لیے کام کرنے والے ہو کیا نہیں کرنے والے ہو؟ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں واضح کر رہا ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ رب العالمین جان لے کون شخص ہے جو ایمان والا ہے۔ اور کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ جو تم طلب کرتے ہو بار بار، کاش کہ میں شہید ہو جاؤں، کاش کہ میں اللہ کے راستے میں سرخرو ہو جاؤں، تو اللہ رب العالمین تمہیں کامیابی دے کر، ناکام کر کے، اس لیے اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے کہ واقعی تم زبان سے کہا کہتے تھے کہ عمل بھی ظاہر کرنے والے ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ رب العالمین جان لے کہ کون لوگ ایمان والے ہیں، اور تم لوگوں میں سے بعض لوگوں کو شہادت کا درجہ عطا فرما دے، شہادت کا درجہ عطا فرما دے۔ صحابہ اکرام نے بڑی جستجویں کری، صحابہ اکرام نے بڑی کوششیں کری کہ اللہ کے رسول جنگ بدر کے موقع پر ہم شامل نہیں ہو پائے، جنگ بدر کے موقع پر ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ پائے، جنگ احد کے موقع پر ہم ضرور بضرور ہم آپ کے ساتھ میں جائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں جنگ احد میں ناکامی اس وجہ سے دی تھی تاکہ تمہارے ایمان کا جائزہ لے لیا جائے، تمہاری ایمان کی کیفیت کو ظاہر کر دیا جائے، تمہاری زبان سے نکلنے والے الفاظ اس میں صداقت تھی کہ کذب تھا، اس کی وضاحت ہو جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا وَإِتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے بعض لوگوں کو شہادت عطا فرما دے۔ اور کیا فرماتا ہے اللہ رب العالمین؟ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور لوگوں سنو، اللہ رب العالمین ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے بھی آزاد، ان کے بھی اعمال ابھی ظاہر ہو جائیں گے، ان کے بھی کردار ظاہر ہو جائیں گے، ان کے بھی اعمال سماج کے سامنے آ جائیں گے کہ کون اپنی طلب کے لیے اور کون سماج کے لیے کام کیا کرتا تھا، کون جو ہے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے لوگوں کو بے وقوف بنایا کرتا تھا، کہ کون جو ہے لوگوں کی خدمت کے لیے، خالص خلوص کے لیے اور دین کی سرخروئی کے لیے، لوگوں کی عزت کے لیے، لوگوں کے مال و متاع پر لوگ جو ہے قابض نہ ہو جائے، اس وجہ سے جستجو کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے واللہ لا يحب الظالمین، اور ہاں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ آئیے میرے بھائیو ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ اگر یہ حدیث سمجھ میں آ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا خطبہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر 4010، فرمایا لما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى مہاجرت البحر قال الا تحدثوني باعاجيب ما رايتم بارض الحبشة قال فتية منهم بلى يا رسول الله بينا نحن جلوس مرت عجوزا من عجائز رهابينهم فمرت بفتى منهم۔ راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، جب لوگوں کو حکومت ملتی ہے، لوگوں کو زور مل جاتا ہے، لوگ جو ہے زبر ہو جاتے ہیں، لوگوں کو اللہ رب العالمین عزت عطا کرتا ہے، لوگوں کو اللہ رب العالمین مال عطا کرتا ہے، تو اس کے بولنے کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کی چلنے کی کیفیت بدل جاتی ہے، لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور وہ غریب لوگوں کی طرف نظر عنایت نہیں کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اب اللہ رب العالمین کے نہیں بلکہ ہماری ذات کے بدولت، ہماری محنت کے بدولت، ہمارے پیسے کی بدولت، ہمارے خاندان کی بدولت، ہمارے پریوار کی بدولت، ہمارے معاشرے کی بدولت ہمیں عزت ملی ہے، لہٰذا اب ہمیں کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو حدیث سنیے، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ راوی حدیث حضرت جابر بیان کرتے ہیں لما جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک قافلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جو ملک حبشہ کی طرف گیا تھا. اللہ کے رسول کے پاس آیا. اللہ کے رسول نے ان سے کہا قال الا تحدثونی باعاجیب، لوگوں سنو، جو ملک حبشہ کے اندر تم لوگ گئے تھے تو وہاں جو عجیب عجیب باتیں تم نے دیکھی تھی وہ میرے سامنے بھی ظاہر کرو، میرے سامنے بھی بیان کرو، میرے سامنے بھی عیاں کرو کہ کون کون سی چیزیں تم نے ملک حبشہ کے اندر جو ہجرت کے وقت تم گئے تھے تو کون کون سی چیزیں تم نے دیکھی. راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں قال الا تحدثونی باعجب ما رأيتهم بارض الحبشہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، تم نے ملک حبشہ میں جو عجیب باتیں، جو نئی باتیں، جو ایسی کیفیت والی باتیں تم نے دیکھی تھی اس کو میرے سامنے بیان کرو، میرے سامنے ظاہر کرو، میرے سامنے بیان کرو کہ میں بھی جانوں وہ کون کون سے واقعات اور کون کون سے ایسے اعمال تھے جو تم نے ملک حبشہ کے اندر تم نے دیکھے. راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں قال فتیۃ منہم، تو ایک نوجوان اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہاں ہم نے بہت سے واقعات دیکھے، بہت سے اعمال ایسے دیکھے جو کہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے تھے، جو کہ ہمارے سامنے پیش نہیں ہونے چاہیے تھے. ایک بہت عجیب واقعہ تھا جو ملک حبشہ کے اندر ہم نے دیکھا. میرے بھائیو تصور کیجئے، آج جب ہمیں اختیار ملتا ہے، ہمیں عزت ملتی ہے، غریبوں کے دروازے بھول جاتے ہیں، غریبوں کے اعمال کو بھول جاتے ہیں، غریبوں کے کردار بھول جاتے ہیں، غریبوں کی چوکھٹوں پہ جانا بھول جاتے ہیں، ہم سب کچھ فراموش کر دیتے ہیں. صرف اور صرف یہ دولت کے نشے میں، صرف اور صرف یہ ہے حکومت کے نشے میں، صرف اور صرف یہ سیاست کے نشے میں، صرف اور صرف یہ ہے حقوق والے بن جائیں اس نشے میں. اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں وہ نوجوان اللہ کے رسول سے کہنے لگا بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول، میں نے بہت سے واقعات دیکھے، ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے. کیا واقعہ ہے؟ بینا نحن جلوس عند، اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے رسول، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مرد عجوز من عجائز رہابینہم، تو ملک حبشہ کے اندر بوڑھی عورت جو راہب خاتون تھی وہاں سے گزری. ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بوڑھی عورت جو ہے راہبہ تھی وہاں سے گزر رہی تھی. اور کیا ہوتا ہے؟ تحمل علی رأسها قلۃ من ماء، ہاں اللہ کے رسول، جو وہ عورت ہمارے درمیان سے گزر رہی تھی اس کے سر پر ایک مٹکا تھا اور مٹکے میں پانی بھرا ہوا تھا. تو کیا ہوتا ہے؟ فمرت بفتى منہم، تو ایک نوجوان اس بوڑھی عورت کے پاس سے گزرا، یعنی کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عورت ہماری جانب سے گزر رہی ہے اور اسی عورت کی جانب سے ایک نوجوان گزر رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے جب وہ گزرا فجعل احدی یدی بین کتفیہا ثم دفعها، تو اس نوجوان نے اس بوڑھی عورت کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد اسے دھکا دے دیا. راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ اللہ کے رسول کی مجلس میں بیان کرتے ہیں، صحابہ کا جمگٹا لگا ہوا ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بڑے ہی شوق کے ساتھ، بڑے ہی دلچسپی کے ساتھ یہ واقعہ سن رہے ہیں کہ ایک خاتون ہے جو ضعیف خاتون ہے، جو بوڑھی خاتون ہے، جو راہبہ خاتون ہے، اور یہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ گزر رہی ہے، لیکن ایک طاقتور نوجوان، ایک اختیار والا نوجوان، ایک شان و شوکت والا نوجوان، ایک جو ہے مال و زر والا نوجوان وہاں سے گزر رہا ہے. اس نوجوان نے اس بوڑھی عورت کو دھکا دے کر گرا دیا. تو کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ راوی حدیث حضرت جابر بن کہتے ہیں فلما التفتت علیہ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ خاتون جو ہے گر جاتی ہے اور گرنے کے بعد کہتی ہے فقالت یا غدر، اے دھوکے باز نوجوان، کیف تعلم، کیف سوف تعلم،
تو پہچان لے گا، تو جان لے گا وضع اللہ الکرسی وجمع الاولین والآخرین وتکلمت الایدی والارجل. ہاں تو اس دن کو جان لے گا کہ تو نے مجھے گرایا، مجھے دھکا دیا، میرا یہ مٹکا پھوڑا، میرا پانی بھی گرا دیا. کہ جس دن اللہ رب العالمین روز محشر میں کرسی پر جلوہ فروز ہوگا، کرسی پر بیٹھے گا، سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین جمع کر لے گا. وجمع الاولین والآخرین، سب کو اللہ رب العالمین جمع کرے گا. پہلے بھی لوگ جمع ہو جائیں گے، بعد والے لوگ بھی جمع ہو جائیں گے. تو نے جن کے ساتھ مجھے ذلیل کیا ہے یہ لوگ بھی جمع ہوں گے، اور اس کے بعد بھی ساری کائنات کے لوگ دیکھیں گے. اور کیا ہوگا؟ وَتَكَلَّمَتِ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلُ. اور ہاں جس دن اللہ رب العالمین کے سامنے یہ ہاتھ اور یہ پیر گواہی دیں گے، کلام کریں گے. یہ سب اللہ رب العالمین کے سامنے کلام کریں گے. سوف تعلم کیف امری و امرک. اور تو جان لے گا کہ تو نے میرے ساتھ یہ کون سا معاملہ کیا ہے. راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان اللہ کے رسول کے سامنے یہ ظلم کی داستان بیان کر رہا تھا. وہ نوجوان اللہ کے رسول میں اس کے سامنے اس بڑی خاتون کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا تھا اس واقعے کو ظاہر کر رہا تھا. تو کیا ہوتا ہے؟ قال یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے میں کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے صدقت صدقت. لوگوں سنو، اس بوڑھی خاتون نے جس پر ظلم کیا گیا تھا اور جس کو اختیار والوں نے مارا، جس کو ظلم کر دیا گیا، جس کو تشدد بنایا گیا، تشدد جس کے اوپر کیا گیا، تو سنو صدقت صدقت. اس بوڑھی خاتون نے سچ کہا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کرسی پر اصل جلوہ افروز ہوگا، سب کو جمع کرے گا اور یہ ہاتھ اور یہ پیر گواہی دیں گے. تو پھر اللہ رب العالمین پوچھے گا بتا تو اختیار والا تھا، تو شان والا تھا، تو قوت والا تھا، تو سماج میں عزت رکھنے والا تھا، سماج میں تیرا وقار تھا، تو نے اس غریب پر، اس مظلوم پر، اس سیدھے سادے لوگ پر تو نے ظلم کیوں کیا تھا؟ میرے بھائیوں اتنا آسان نہیں ہے اختیار والے بن جانا. اگر غریبوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے ہو تو اس راستے سے پیچھے ہٹ جائیے. اگر غریبوں کے حقوق کو پامال کرنے سے بچ سکتے ہو تو اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں آپ. لیکن اگر آپ جو ہے مظلوموں پر ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقت صدقت. اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بول پڑے اس بوڑھی خاتون نے سچ کہا، اس بوڑھی خاتون نے سچ کہا. کیف یقدس اللہ امہ. اور لوگوں سنو، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو کیسے کامیاب کرے گا، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو کیسے کامران کرے گا، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو عزت کیسے دے گا. کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ کیف یقدس اللہ الامہ، کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو کیسے کامیاب کرے گا جو غریبوں پر ظلم کرتے ہوں اور ظلم کر رہے ہوں، لوگ ان کو بچانے والے بھی نہ ہو. میرے بھائیوں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے سماج کے اندر غریبوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہے محلے والوں پر لوگ گالی گلوچ کر رہے ہیں، لیکن ہم تماشائی بنے ہوئے ہیں، نظریں دیکھ رہے ہیں، کردار دیکھ رہے ہیں، اخلاق دیکھ رہے ہیں، لیکن ظالم کے سامنے زبان نہیں کھول رہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لوگوں دونوں پر اللہ رب العالمین کامیابی عطا نہیں کرے گا، نہیں کامیاب کرے گا، کیونکہ تم ظالموں کے ساتھ دینے والے ہو، ظلم کرنے والے ہو. تو لہٰذا اگر ہمیں اختیار ملتا ہے تو ہمیں ظلم سے بچنا چاہیے. ہمیں اختیار ملتا ہے تو ہمیں اپنی عادتوں کو سدھارنا چاہیے. ہمیں اختیار ملتا ہے تو ہم ہر ایک انسان کو ایک ہی نظر سے دیکھیں، تاکہ ہم جو ہے اللہ کے رسول کی غضب کے شکار نہ بنے، آپ کی بددعاؤں کے شکار نہ بنے، اور مظلوموں کی بددعاؤں کے شکار نہ بنے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو ان احادیث نبویہ پر عمل کرنے والا بنا دے. پروردگار جو قرآن کی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس پر بھی عمل کرنے والا بنا دے. جو کچھ اللہ رب العالمین ہم نے کہا ہے اس پر پہلے ہمیں اور ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.